بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم کافیہ کا سبق نمبر 51 پڑھ رہے ہیں، جس کے اندر ہم مفعول به کے عامل کا حذف وجوبی پڑھیں گے، اس کا دوسرا مقام جہاں مفعول به کا عامل حذف ہوتا ہے، اور قیاسی طور پر پہلا مقام۔ چلتے ہیں سبق کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والثانی المنادى وهو المطلوب اقباله بحرف نائب مناب ادعو لفظا او تقدیرا، ويبنى على ما يرفع به ان كان مفردا معرفة، نحو یا زید و یا رجل و یا زیدان و یا زیدون، ويحفظ بلام الاستغاثة نحو یا لزید، ويفتح للحاق الفها ولا لام فيه نحو یا زیداه، وينصب ما سواهما نحو یا عبد الله ویا طالعا جبلا ویا رجلا لغیر معین۔ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ وثانی المنادى، دوسرا مقام منادہ ہے۔ وهو المطلوب اقباله بحرف نائب منام ادعو لفظا او تقدیرا، اور منادہ وہ اسم ہے جس کا متوجہ کرنا مطلوب ہو ایسے حرف کے ذریعے سے جو ادعو فعل کا قائم مقام ہو، چاہے لفظی طور پر ہو یا تقدیری طور پر۔ وَيُبْنَى عَلَى مَا يُرْفَعُ بِهِ، اور منادہ رفع کی علامت پر مبنی ہوگا جب انکان مفرد معرفہ، جب وہ مفرد معرفہ کی صورت میں ہو، نحو یا زید و یا رجل و یا زیدان و یا زیدون، وَيُحْفَظُ بِلَامِ الْاِسْتِغَاثَةِ، اور لام استغاثہ کی وجہ سے اسے جر دیا جائے گا، نحو یا لزیدن، جیسے لزیدن میں، وَيُفْتَحُ لِلْحَاقِ أَلِفِهَا وَلَا لَامٌ فِيهِ، اور اس کو الف استغاثہ کے لائق ہونے کی وجہ سے فتح دیا جائے گا، اور اس وقت اس میں لام استغاثہ نہیں ہوگا، جیسے یا زیداہ۔ اور اس کے علاوہ وَيُنْصَبُ مَا سِوَاهُمَا، اور اس کے علاوہ کی صورتوں کو نصب دیا جائے گا، نحو یا عبد اللہ و یا طالعا جبلا و یا رجلا لغیر معین۔ عزیز طلباء، آج کے درس کے اندر 3 باتیں ہیں۔ حذف فعل کے دوسرے مقام کی وضاحت، منادہ کا لغوی اور اصطلاحی معنی اور تعریف، منادہ کی اقسام اور ان کا اعراب۔ والثانی المنادى سے صاحب کتاب رحمہ اللہ نے پہلے فرمایا تھا کہ وہ وجوباً فی 4 مواضع، کہ مفعول به کا عامل حذف ہوگا 4 جگہ پر، اور یہ حذف وجوبی ہوگا، اور ان میں پہلی قسم سماعی تو جو ذکر ہو گئی ہے۔ اب یہاں سے قیاسی کی 3 قسموں میں سے پہلی قسم کو بیان فرما رہے ہیں، اور مجموعی طور پر دوسری قسم ہے، اس سے صاحب کتاب نے والثانی فرمایا۔ اور وہ دوسرا مقام کیا ہے؟ اور وہ دوسرا مقام یہ ہے جہاں منادہ مفعول به واقع ہو رہا ہو تو ایسے موقع پر اس کے نصب دینے والے عامل کو حذف کرنا واجب ہے، جیسے یا زیدو ہے، یہ اصل میں ادعو زیدن تھا، اور ادعو فعل ناصب ہے، اس کی وجہ سے اس کے قائم مقام یا حرف ندا کو لایا گیا، اور ندا کا استعمال کثرت سے ہوا کرتا ہے، اور کثرت اختصار کا تقاضا کرتا ہے، اور اس لیے ادعو کے بجائے یا لے آئے۔ اب یہاں سے منادہ کا لغوی اصطلاحی معنی کیا ہے؟ منادہ باب مفعلہ سے اس میں مفعول کا صیغہ ہے، معنی یہ ہے اس کا پکارا ہوا، اور اس کے شروع میں الف لام ہے بمعنی الذی ہے، تو الاسم الذی ینادى، وہ اسم جسے بلایا جائے، اور نحات کی اصطلاح میں اس کی تعریف وہی ہے
جو صاحب کتاب رحمہ اللہ نے بیان فرمائی ہے، هو المطلوب اقبالہ بحرف نائب منام ادعو لفظا او تقدیر، یعنی منادہ وہ اسم ہے جس کا اپنی طرف متوجہ کرنا مطلوب اور مقصود ہو، اور اس کا متوجہ کرنا ایسے حرف کے ذریعے سے ہو جو ادعو فعل کا قائم مقام ہو، اور وہ قائم مقام حرف چاہے لفظوں میں ہو جیسے یا زیدن، اصل میں ادعو زیدن تھا، یا تقدیرن ہو جیسے یوسف عارض عن ھذا، اصل میں یا یوسف عارض عن ھذا، اور ہر ایک میں متکلم کا مقصد مخاطب کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے۔ پھر توجہ کی دو قسمیں ہیں، توجہ حقیقی، نمبر دو توجہ حکمی۔ اگر منادہ زیرو ہو تو اس کو توجہ حقیقی کہتے ہیں، جیسے یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اور اگر زیرو نہ ہو تو اس کو توجہ حکمی کہتے ہیں، جیسے قرآن میں آتا ہے یا جبال اوبی معہ، اب پہاڑ کو کہا جا رہا ہے یا جبال۔ پھر توجہ حقیقی کی بھی دو قسمیں ہیں، توجہ وجہی، توجہ قلبی۔ توجہ وجہی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا مخاطب بغیر کسی حائل کے آپ کے سامنے ہو، اسی کو پکارنے کا مقصد یہ ہوگا کہ وہ اپنا چہرہ آپ کی طرف پھیر دے۔ اور توجہ قلبی کا مطلب یہ ہے پہلے سے مخاطب کا چہرہ آپ کی طرف ہو لیکن اس کا دل غائب ہو، ایسے موقع پر اس کو ندا دینا تاکہ اس کا دل آپ کی طرف متوجہ ہو جائے، یہ توجہ قلبی ہے۔ اب چلتے ہیں تیسری بات کی طرف، منادہ کی قسم، ان کا اعراب۔ صاحب کتاب رحمہ اللہ نے منادہ کی 12 اقسام ذکر فرمائی ہیں، ان میں سے چند یہاں پہ ذکر فرما لیتے ہیں۔ پہلی بات، وَيُبْنَى عَلَى مَا يُرْفَعُ بِهِ، منادہ کی پہلی قسم اور اس کا اعراب۔ منادہ کی پہلی قسم ہے منادہ مفرد معرفہ ہو۔ مفرد معرفہ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اسم مفرد ہو، یعنی مضاف یا شبہ مضاف نہ ہو، اگرچہ تثنیہ یا جمع ہو، اور معرفہ کا مطلب یہ ہے کہ حرف ندا کے داخل ہونے کے بعد وہ اسم معرفہ ہو، چاہے اس سے پہلے وہ معرفہ ہو یا اس کے بعد وہ نکرہ ہو۔ اس صورت کے اندر اس کا اعراب ایسے ہوگا کہ اس پر ضمہ آئے گا، اور یہ ضمہ مبنی پر فتح ہو، مبنی پر علامت ہوگا، جیسے یا سعید۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ رفع کی علامتیں 3 ہیں، رفع ضمہ کے ساتھ، الف کے ساتھ، واو کے ساتھ، جیسے یا زید، یا زیدان و یا زیدون۔ یا زید رفع نظر آ رہا ہے مفرد میں، و یا زیدان یہ ہمیں الف نظر آ رہا ہے تثنیہ میں، و یا زیدون اور واو نظر آ رہا ہے جمع کے اندر۔ یا زیدان و یا زیدون، ان دونوں مثالوں میں منادہ اگرچہ تثنیہ و جمع ہے لیکن مضاف اور شبہ مضاف نہ ہونے کی وجہ سے گویا کہ مفرد ہے، اور مفرد تو پہلے سے ہے، لہذا یا زیدان میں منادہ الف کے ساتھ مبنی پر علامت رفع ہے، اور یا زیدون میں منادہ واو کے ساتھ مبنی پر علامت رفع ہے۔ منادہ کی اس قسم کو مبنی قرار دیا گیا اس لیے کہ یا زیدون میں زیدن منادہ ہے اور یہ کاف اسم کی جگہ واقع ہے، ادعو کا کاف کی جگہ پہ نام آ گیا ہے، تو اس کاف کی مشابہت ذالکہ کے کاف حرفی کے ساتھ ہے، اور چونکہ مبنی ہوتا ہے اس لیے مفرد معرفہ بھی مبنی ہوتا ہے۔ وَيُحْفَظُ بِلَامِ الِاسْتِغَاثَةِ، منادہ کی دوسری قسم لام استغاثہ۔ منادہ پہلی مثال میں پہلی قسم میں مبنی تھا، اب دوسری قسم میں صاحب کتاب فرماتے ہیں منادہ معرب ہوگا۔ اس کا اعراب بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں جب منادہ پر استغاثہ کا لام داخل ہو جائے تو یہ مجرور ہوگا، جیسے کوئی آدمی کسی مظلوم کے لیے
کسی قوم سے مدد طلب کرتا ہے تو وہ انہیں کیا کہتے ہیں؟ یا للقوم للمظلوم. یہاں پر دیکھیں کہ منادہ مجرور ہے. استغاث اور مستغاث کسے کہتے ہیں؟ یہ استغاثتن باب استفعال کا مصدر ہے. مجرد میں اس کا مادہ غین یا سا ہے. باب ضربہ یضرب سے اس کا معنی ہے مدد کرنا. جب اس مادے کو باب استفعال میں لائے تو اس میں طلب کا معنی پیدا ہو گیا. لہذا معنی یہ ہوگا فریاد کے ساتھ طلب کرنا، فریاد کے ساتھ مدد طلب کرنا. پھر جب مستغاث لہو پہ لام داخل ہو جائے تو یہ اس کے لیے استغاثہ کی علامت ہوتی ہے، اس لیے اس کو لام استغاثہ کہا جاتا ہے. وَيُفْتَحُ لِلْإِلْحَاقِ أَلِفِهَا وَلَا لَامَ فِيهِ. منادہ کی تیسری قسم بیان فرما رہے ہیں کہ اس کے آخر میں الف استغاثہ لاحق ہو جائے تو ایسی صورت میں فرما رہے ہیں کہ دو باتیں ہوں گی. ایک یہ کہ اس صورت میں منادہ منصوب ہوگا چونکہ الف لام اپنے ماقبل فتحہ چاہتا ہے لہذا یہ بھی منصوب ہوگا. اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس کے شروع میں لام استغاثہ نہیں آئے گا کیونکہ لام استغاثہ اس کے مجرور ہونے کا تقاضا کرے گا اور الف اس کے مفتوح ہونے کا، جبکہ یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں اور ضد کبھی بھی ایک دوسرے کے جمع نہیں ہو سکتے. وَيُنْصَبُ مَا سِوَاهُمَا. منادہ کی چوتھی قسم ہے کہ منادہ اس صورت کے اندر بھی منصوب ہوگا. تو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ صاحب کتاب نے ماقبل میں تو تین قسمیں بیان فرمائی تو مصنف نے ما سواہما کیوں فرمایا، ما سواہا کیوں نہیں فرمایا؟ اس کا جواب یہ ہے بے شک ماقبل میں تین قسمیں بیان ہوئی ہیں لیکن صاحب کتاب نے دوسری اور تیسری قسم کو ایک شمار کیا ہے اس لیے ما سواہما کہہ دیا ہے. ما سواہما میں تین صورتیں آ جاتی ہیں مگر چوتھی قسم منادہ مضاف کی ہے اور پانچویں منادہ شبہ مضاف کی، چھٹی نکرہ غیر معینہ کی. ان میں سے ہر ایک کی انہوں نے صاحب کتاب رحمہ اللہ نے مکمل تفصیل ذکر کی ہے. منادہ مضاف وہ اسم کہلاتا ہے جو مضاف ہو کسی دوسرے اسم کی طرف جیسے یا عبداللہ، اور منادہ شبہ مضاف وہ اسم ہے جس کا پورا معنی اس وقت تک سمجھ میں نہ آتا ہو جب تک اس کے ساتھ اس کے مابعد والے اسم کو نہ ملایا جائے. یعنی جس طرح مضاف اپنا پورا معنی دینے میں مضاف الیہ کا محتاج ہوتا ہے اسی طرح یہ بھی اپنا پورا معنی دینے میں اپنے مابعد والے اسم کا محتاج ہوتا ہے. جیسے یا طالعن جبلا. اب طالعن اس کا معنی اس وقت تک پورا نہیں ہوگا جب تک اس کے ساتھ جبلا کو نہ ملایا جائے گا. یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ آپ نے اس کو شبہ بالمضاف کیوں کہا، مضاف مضاف الیہ کہہ دیتے. اس کا جواب یہ ہے یہ معنوی طور پر تو مضاف مضاف الیہ کی طرح ہے لیکن لفظوں میں عملی طور پر اس کی طرح نہیں ہے، اس لیے کہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوا کرتے ہیں جبکہ یہ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے. اس لیے ہم نے اس کا نام شبہ بالمضاف رکھ دیا اور بعینہ مضاف نہیں رکھا. منادہ نکرہ غیر معینہ، اس کا مطلب یہ ہے منادہ مفرد ہو یعنی مضاف یا شبہ مضاف نہ ہو اور نکرہ ہو. عام طور پر تو جس نکرہ پر بھی حرف ندا داخل ہو جائے تو وہ اس کو معرفہ بنا دیتے ہیں لیکن یا حرف ندا کے داخل ہونے کے باوجود بھی وہ نکرہ ہی رہے گا. وہ اس طرح کے کوئی نابینا آدمی بلا کسی تعین کے کسی ایک آدمی کو مخاطب کر کے پکارے یا رجلاً خذ بیدی، تو یہاں نابینا کو چونکہ نظر نہیں آتا اس لیے وہ کسی کو متعین کر کے نہیں پکار سکتا بلکہ وہ بغیر کسی تعین کے پکارتا ہے. اس لیے ہم نے کہا وہ جس کو پکارے وہ منادہ نکرہ غیر معین ہوگا، وہ بھی منصوب ہوگا. یہاں تک آج کا سبق تھا، امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اجازت دیجیے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.